نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ موجودہ انجیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئی موجود ہے۔ سورۃ الاعراف میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اصل انجیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تو ہے ہی، بہت سی تحریفات کے باوجود اب نصارہ کے پاس جو انجیل ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ انجیل یوحنا میں باب نمبر 14 میں ہے کہ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن وہ مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ پھر باب 16 میں ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ پھر اسی باب 16 میں ہی چند سطر کے بعد ہے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ پھر چند سطر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع الی السماء کی پیش گوئی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں، پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے، اور یہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یہ بر رفعہ اللہ جو قرآن کریم میں ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر چند سطر کے بعد دنیا میں تشریف لانے کا ذکر ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ، دنیا میں مصیبتیں اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ تو چونکہ عہد قدیم اور عہد جدید سب انہی لوگوں کے مرتب کیے ہوئے ہیں، اس لیے تحریف کرتے رہتے ہیں، اور ترجموں میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ اصل کتاب پاس نہیں ہے جس سے اس کو ملان کیا جائے، اس لیے تحریف کرنے میں یہ لوگ آزاد ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو یہ منسوب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا باپ کہہ کر پکارا اور اسی عنوان سے ذکر کیا، یہ سب باتیں ان کی اپنی تراشیدہ ہیں، اور ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے اس کی تکفیر، اسی کی وجہ سے ان کی تکفیر کا نتیجہ ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تم مجھے دوسرا معبود مانو، بلکہ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بلا شبہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ابھی جو میں نے بائبل سے جو عبارتیں نقل کی ہیں، یہ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے میں نے بیان کی ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان کی تعریف کردہ کتاب کی تصدیق کر دی ہے۔ ہاں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کتاب ہے تحریفات سے پر ہے، اس بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں بہت سی باتیں کی، بنی اسرائیل کو توحید کا سبق دیا، انہیں شرعی احکام سکھائے، لیکن چند لوگوں نے ان کی بات مانی جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار دیکھا
تو کہنے لگے کون ہے جو میرے مددگار ہو جائے اللہ کی طرف؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ تو تھوڑے سے افراد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی تھی۔ آپ کے بعد کچھ عرصہ آپ کی طرف نسبت رکھنے والے آپ کے دین پر قائم رہے، کچھ لوگ راہب بن گئے، جنگلوں میں رہتے رہے، پھر سوائے شرک اور کفر دنیا داری کے نصرانیوں میں کچھ بھی نہ رہا۔ انجیل متی میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نقل کیا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور ان کی یہ بات انجیل متی میں بھی لکھی ہے، جسے نصرانی پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں۔ تحریف و تبدیل کے باوجود اب تک اس میں یہ موجود ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں نہ جانا، بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف جانا، یا کھوئی ہوئی بھیڑیوں کی طرف جانا۔ انجیل متی باب 10۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ انجیل متی باب 15۔ یہ جو نصارہ نے دنیا بھر میں اپنے مشن قائم کر رکھے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے دین شرک کو پھیلاتے ہیں، اس میں اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں اور تم کسی اور شہر کی طرف نہ جانا۔ تو یہودی اپنی مکاریوں سے سیاست باطلہ میں نصارہ کو استعمال کرتے ہیں، اور نصارہ نے اپنے رسول کے خلاف غیر قوموں میں اور خاص کر مسلمانوں میں شرکیہ مذہب کی تبلیغ کی، مال کا لالچ آج بھی دے کر اپنے شرکیہ دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دین حق پھیلانے کے لیے لالچ نہیں دیا جاتا۔ جو لوگ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل سے عاجز ہیں، وہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں مفت تقسیم کر کے غیر قوموں کو قابو کرتے ہیں، پھر اپنا دین شرک سکھلاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد جس نبی کے آنے کی خبر دی تھی، اس کا نام احمد بتایا۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں ذرا کہ میں نے بلفظی نصارہ کا، بلفظی جو نصارہ نے خود بائبل کا ترجمہ کیا ہے، میں نے وہی آپ کے سامنے بیان کیا ہے تینوں عبارتوں میں۔ جو مددگار آیا ہے، یہ لفظ فارقلیت کا ترجمہ کیا گیا ہے، جو انجیلوں کے پرانے ایڈیشنوں میں پایا جاتا تھا۔ اس لفظ کا ترجمہ احمد کے معنی کے قریب تر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان بولتے تھے، اور آپ کے فرمان کا یونانی میں ترجمہ کیا گیا، تو الفاظ بدل گئے لیکن مفہوم باقی رہا۔ اب جب نصارہ نے دیکھا کہ ان الفاظ سے ہم پر حجت قائم ہوتی ہے، تو انہوں نے فارقلیت کا لفظ چھوڑ کر اس کی جگہ مددگار کا ترجمہ کر دیا۔ اصل لفظ تھا پیرکلوتوس، جس کا معنی محمد اور احمد کے قریب ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی دوسرے الفاظ میں دی ہے، جو انجیل یوحنا کے 16ویں باب میں مذکور ہے۔ وہ یہ ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ تو یہ پیشن گوئی پوری طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ یہود و نصارہ تو اپنی کتابوں میں تحریف کرنے کی مہارت رکھتے، انہوں نے لفظ پیرکلوتوس کا ترجمہ کبھی مددگار کیا، کبھی شافع کر دیا، لیکن ان کی تغییر و تحریف سے ان کو کفر پر جمے رہنے کے بارے میں کچھ فائدہ نہ پہنچا۔
کیونکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے اور محمد بھی تھے، اور اپنے صفات کے اعتبار سے معین اور مددگار بھی تھے۔ روز محشر میں اہل ایمان کے شافع بھی ہوں گے۔ پھر نصارہ سے یہ بھی سوال ہے کہ اگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے مصداق نہیں ہے تو پھر کون شخص ہے جس کی انہوں نے بشارت دی تھی؟ اگر کٹ حجتی کے طور پر کسی شخصیت کا نام جھوٹ موٹ پیش کر دیں تو پھر ان سے یہ سوال ہے کہ اگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس بشارت کا مصداق ہو چکا تھا تو یہود و نصارہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی کیوں منتظر تھے؟ اور جب آپ کی بعثت ہو گئی تو نصرانی بادشاہوں اور راہبوں نے اسی بشارت کے مطابق جو ان کے یہاں چلی آ رہی تھی آپ کو کیوں اللہ کا رسول تسلیم کیا؟ شاہ روم ہرقل اور ملک حبشہ کا قصہ مشہور ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک راہب نے کہا تھا کہ اب نبی آخر الزماں کا انتظار کرو۔ نجران کے نصارہ آئے، وہ بھی قائل ہو کر چلے گئے۔ تو یہ بھی سب پر واضح ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہود و نصارہ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے مصداق کے لیے کسی شخص کی تلاش نہ تھی اور نہ انتظار ہے۔ اور مزید اس کی توضیح اور تشریح کے لیے اظہار الحق عربی میں ہے، از مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، اس کا اردو ترجمہ ہے بائبل سے قرآن تک، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور نصارہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔